الرحمن الرحیم، پروگرام دیکھو سوچو کے ساتھ میں ہوں صابر بٹی اور میں ہوں عبدالرزاق چشتی۔ ناظرین، ملک میں کرونا کی وبا دن بدن تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں لاک ڈاؤن میں بھی حکومت نے توسیع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت اب 9 مئی تک یعنی کہ 2 ہفتے مزید لاک ڈاؤن میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب تک ملک میں تقریباً 12,000 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں، 250 کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں اور تقریباً 2,500 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مساجد میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی تراویح کی نماز بھی ادا کی جا رہی ہے۔ بعض مقامات پر تو جو حکومت اور علماء کرام نے ضابطہ طے کیا تھا، اس کے تحت اس کے بھرپور قسم کی اس کی پیروی کی گئی اور لوگوں نے پابندی سے اس کی پیروی کی اور بڑے احسن طریقے سے نماز تراویح ادا کی۔ لیکن بعض مقامات پر اور خاص طور پر جو پسماندہ اور غریب علاقے ہیں، ان میں لوگوں کے پاس شعور کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر اس کی پابندی نہیں کی گئی اور بہت سے جگہوں پہ لوگوں کا ہجوم دیکھنے میں آیا۔ اس تمام تر صورتحال میں سب سے جو زیادہ خطرناک جو صورتحال ہے وہ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا میں اموات سب سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اب تک 90 سے زیادہ افراد اس موذی مرض، اس وبا کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ گرچہ وہاں پہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کی تعداد کو 1700-1800 کے لگ بھگ ہے اور پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن اموات کی شرح سب سے زیادہ ہے، جو کہ ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی آج چشتی صاحب کے پاس ایک خبر ہے جو ہم آپ سے آج شیئر کریں گے، تو چشتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی چشتی صاحب۔ صابر بٹی صاحب، خبر تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں، اگر ان کو گزشتہ 2 ہفتوں سے کمپیئر کیا جائے تو یہ بڑے، میں سمجھتا ہوں، خوفناک ہیں۔ تقریباً یعنی کہ ہر لحاظ سے اس میں 50% اضافہ ہو گیا ہے، مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی اور مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے اور بڑی افسوسناک ہے۔ آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد اگرچہ 1700 ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے نا، اس حوالے سے اعداد و شمار شاید صحیح طور پر لوگوں کو بتا نہیں رہی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ان کے پاس ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ایک دفعہ ڈینگی کی وبا بھی آئی تھی، جی تو کے پی کے حکومت کے پاس ڈینگی کے ٹیسٹ کرنے کی بھی جو تھی نا استعداد اتنی نہیں تھی، اور اس کے لیے بھی پھر ان کو اپنے مریضوں کے ٹیسٹ لاہور بھیجنا پڑتے تھے۔ تو ڈینگی کے مقابلے میں کرونا تو پھر ایسی وبا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک جس کی نہ کوئی ویکسین ہے ابھی تک، اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیسٹ کٹس آ رہی ہیں پاکستان کے مختلف صوبوں میں یا مختلف علاقوں میں، تو ان میں سے بہت ساری جو ہیں ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ معیاری بھی نہیں ہیں۔ تو اب جو ہمیں اپنے ذرائع سے خبریں وہاں سے مل رہی ہیں، تو ان پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو اللہ معاف کرے، حالات کافی بدتر ہیں، اور یہ تعداد کسی طور پر بھی 1700 والی مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے پاس آج خبر ہے کہ پشاور کے بالکل نواب میں، یعنی 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ وارسک ڈیم کے نواحی علاقے میں ایک گاؤں ہے میاں کلے، اس کے اندر جو ہے گزشتہ 1 ماہ کے دوران صرف، یعنی آپ نے بتایا نا کہ یعنی کہ کے پی کے میں 90 اموات اب تک کی جو ریکارڈ کی گئی ہیں، تو بڑی، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بھی یعنی کہ ایک شاک لگے گا کہ اس میں 35 افراد صرف اس گاؤں کے ہیں، اس ایک گاؤں کے ہیں۔ یہ گاؤں جو ہے 200 سے 250 آبادی پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر متوسط اور غریب جو ہے حیثیت کے لوگ جو ہیں
سماجی حیثیت کے لوگ جو ہیں وہ ان کی اکثریت ہے، اور تقریباً ایوریج ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے ہر گھر میں 10 سے 15 افراد کا یہ خاندان ہے، 200 گھرانے ہیں، اور ہر گھرانہ جو ہے وہ ایوریج 10 سے 15 افراد پر مشتمل ہے، تو ایک بہت بڑی آبادی یعنی کہ یہ بن جاتی ہے۔ تو اس کے اندر اب تک 35 افراد، خوفناک بات ہے یہ تو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، بیچارے شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اور تازہ ترین جو موت ہوئی ہے وہ ایک شاہ روم نامی ایک آدمی کی ہے جو کل فوت ہوا، اور اگرچہ ان کی عمر جو تھی وہ 70 سے 75 سال کے درمیان تھی، لیکن لگتا ہے ان کا بھی پورا گھرانہ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ خود بھی اسی مرض سے فوت ہوئے، اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ اس وقت تک پشاور کے ایک ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر ہے، وہ بھی کرونا میں مبتلا ہوئی ہے، اور ان کے جو بچے ہیں ان میں سے ایک بچہ تو خیر وہ پشاور میں رہتا ہے ان کا، وہ پشاور ایئرپورٹ پہ ملازمت کرتا ہے، اور ایک اور کہیں اور رہتا ہے غالباً۔ باقی جو ان کے گھر میں افراد ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہیں۔ تو چشتی صاحب، حکومت نے یا اتنی اموات ہو گئی، اتنے لوگ متاثر ہو گئے، تو حکومت نے ابھی تک تو اس میں افسوسناک پہلو یہی ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے یہ لوگ جو ہیں، یہ ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے جتنی ہیلپ لائنیں ہیں حکومت کی وہاں پہ اپنا زور لگا لیا ہے، پشاور ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کو، صوبائی حکومت کو، سب کو اپروچ کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اور ان کی اپنی خواہش ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں کوارنٹائن کر دیا جائے، ہمارے اس علاقے کو مکمل سیل کیا جائے، اس گاؤں کو، میاں کلے گاؤں کو، لیکن اس کے اوپر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا، اور یہاں سے یہ جو آبادی ہے یہاں سے ظاہر ہے کہ روزانہ لوگ پشاور بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو بڑا شہر ہے نزدیکی وہی ہے، وہیں لوگ کام کاج کرنے بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ارد گرد کے گاؤں میں، ارد گرد کے علاقوں میں لوگ جاتے ہیں، محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، آمد و رفت وہاں پہ مسلسل جاری ہے، آمد و رفت وہاں پہ مسلسل جاری ہے، لیکن اس کے اوپر یعنی کہ صوبائی حکومت نے یا ضلعی انتظامیہ کے حکام نے یا کسی بھی جہاں بھی انہوں نے کالز کی ہیں ان لوگوں کے بقول، ان پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال بنتی جا رہی تھی سب جو آپ تو بتا رہے ہیں۔ اب یعنی کہ یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پشاور کے اندر تو خود حکومت کے اپنے ادارے جو ہیں وہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی غریبوں کے لیے درد مندی کی آڑ لے کر، یعنی کہ صوبائی حکومت جو ہے KPK کی، وہ اتنی غفلت کا شکار ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کرنے سے اس لیے کترا رہے ہیں کہ اگر وہ اس آبادی کو سیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کے پاس ایسا بندوبست نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو پھر یہ کھانا پینا راشن کیسے پہنچائیں گے۔ چشتی صاحب، یہ خیبر پختونخوا میں مسلسل دوسری حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور گزشتہ حکومت میں وہاں پہ انہوں نے صحت اور تعلیم کے بہت بڑا بجٹ مختص کیا تھا، اور بڑی اس کی تعریفیں کی جا رہی تھیں اور بڑے اقدامات کیے جا رہے تھے، تو یہ اب یہ تو سیدھا مجھے لگ رہا ہے خود کہ اس چیز کی حیرانی ہے کہ جو تھے پرویز خٹک کی سربراہی میں جو حکومت تھی اس کے کاموں کی بنیاد پر ہی تو وہاں پہ 2 اکثریت ان کو ملی، اور لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں، بالکل ایسے اب تک کرتے ہیں۔ اور یہ جناب محمود خان صاحب جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور ان کے وزیر صحت کیا کر رہے ہیں، حالانکہ 2,500 بندے کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ اب صرف اس بنیاد پر کہ اس آبادی کو سیل نہ کرنا۔ بھائی اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں پورے کے پورے علاقے سیل کیے جا سکتے ہیں،
تو پشاور میں کرنے سے کیا قیامت آ جائے گی؟ 2,500-3,000 افراد کو کھانا پہنچانا یا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ کوئی اتنا بڑا اقدام تو 200-300 نہیں ہے۔ گرانوں کو یعنی کہ کھانا پہنچانا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا کوئی اتنا بڑا حکومت کے لیے کام تو نہیں ہے کہ جس سے گھبرا کے جو ہے وہ موت کے فرشتے کو وہاں پہ 24 گھنٹے گشت کی اجازت دے دیں، اور جبکہ وہاں کی آبادی خود چاہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کو، ٹھیک ہے صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے تحت اپنے فیصلے کرنے کی پابند ہیں، لیکن KPK میں تو جناب عمران خان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، ان کے اپنے نامزد کردہ بندے ہیں، وہاں وہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو انہیں چاہیے کہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ذمہ دار اگر ہمارے اس پروگرام کو سن رہا ہے تو وزیر اعظم صاحب تک اس چیز کو پہنچائیں اور اس کا نوٹس لیں قبل اس کے کہ یہ سارا گاؤں بیچارہ جو ہے اس موذی مرض کا دردمندانہ صورتحال ہوگی اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، لوگ اپنے طور پہ کتنی احتیاط کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے اس آبادی سے کہ میسو ٹیسٹ کریں اور وہاں سے جتنے لوگ اب تک متاثر ہو چکے ہیں انہیں نکال کر پشاور کے کوارنٹائن ہاؤس میں لے جائیں، کوئی ان کے اس آبادی کے لیے خاص طور پہ کوئی بلڈنگ مختص کریں جہاں پہ بالکل ان کی سیپریشن۔ حکومت کے پاس بے شمار وسائل ہوتے ہیں اور کیا جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے ایک انتہائی افسوسناک صورتحال چشتی صاحب نے آپ کو بیان کی، تو ہم اپنی اس پروگرام، اپنی اس ویڈیو کے وساطت سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خود اس بات کا نوٹس لیں اور جو نہ صرف ان لوگوں کو زندگیاں بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں، بلکہ جو اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔